حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں قائد ملت، سفیر امن و محبت، سیدی سرکار سید محمد محمود اشرف الاشرفی الجیلانی سجادہ نشین خانقاہ حسنیہ سرکار کلاں کی شوشہ مقدسہ اور اظہار چینل کے پوری ٹیم کا، اساتذہ جامعہ اشرف کا شکر گزار ہوں کہ اس عظیم پلیٹ فارم پر مجھے بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور عقائد اہل سنت کے فروغ و استحکام میں آپ کی خدمات کا جائزہ پیش کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے۔ مجھ ہیچ مداں جیسی شخص آدمی کا اس عظیم عنوان کا حق نبھانا مشکل ہی نہیں، مشکل ترین ہے، اور حضرت سید شاہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس میدان میں کیا خدمتیں رہی ہیں، اس پر غور و فکر بھی کریں اور اس پر عمل کی کوشش بھی کریں۔ مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھارت ہی نہیں، عالم اسلام کے عظیم مبلغ رہے ہیں۔ اقوام عالم کی اصلاح اور دارین میں ان کی فلاح آپ کا عظیم مقصد رہا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کئی طریقے اختیار کیے۔ کبھی شخصی افہام و تفہیم سے کام لیا، کبھی مجمع عام میں مجلسی گفتگو میں نہایت ہی صوفیانہ اور مصلحانہ گفتگو فرما کر لوگوں کو اصلاح اور تربیت کی طرف مائل کیا، اور کبھی آپ نے تالیف و تصنیف کے ذریعے سے، اپنے فرمودات و ارشادات کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اسلامی جلا پیدا کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کثیر تعداد میں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ ہزاروں نے اپنی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کیں، نیکی و پارسائی کی طرف یہ حضرات راغب ہوئے۔ آپ کے اس عمل سے گنواروں کو تہذیب، ناعقلوں کو عقل، بے علموں کو علم، گنہگاروں کو رغبت نیکی، تاریک عمل کو شوق عمل اور بد کردار کو اخلاق کی دولت نصیب ہوئی۔ گمگشتہ گانے راہ ضلالت ہدایت یافتہ بن گئے، جو کامل تھے وہ اکمل بن گئے، جو اعلیٰ تھے، جو ادنا تھے وہ اعلیٰ بن گئے، اور جو اعلیٰ تھے وہ بلندی کی آخری منزل پر گامزن ہو گئے۔ مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ کتابوں، آپ کے ارشادات، فرمودات، خصوصاً لطائف اشرفی کے جملہ 60 لطیفوں کا مطالعہ کر کے اگر عقائد سے متعلق عبارتوں کو چھانٹ لی جائیں تو میں یقیناً دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک عظیم اور ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ مثلاً مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مجموعہ ملفوظات ہے لطائف اشرفی، اس کے بہت سے لطائف ایسے ہیں جو مستقل عقائد کے عنوان ہی پر ہیں۔ پہلا لطیفہ توحید اور مراتب توحید پر ہے، دوسرا لطیفہ ولایت اور اس کے اقسام کے بیان میں ہے، تیسرا لطیفہ معجزہ، کرامت اور استدراج کے بیان میں ہے، 21ویں لطیفہ میں جو نہایت ہی تفصیل لطیفہ ہے، قضاء و قدر، خیر و شر، اختیار و قدرت، نبوت، آخرت، برزخ، حشر، قیامت،
وغیرہ امور پر تفصیل سے اس لطیفے میں گفتگو کی گئی ہے۔ 25ویں لطیفے میں ثانِ عالم رب تبارک و تعالی کے وجود، آپ کے اللہ عز و جل کی بہت ساری صفتیں، خصوصاً ثانِ عالم یعنی دنیا کو پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ذات ہے، اس پر نہایت ہی تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں دلیلیں بیان کی گئی ہیں اور عقلی دلیلیں بھی دی گئی ہیں۔ اسی لطیفے میں کفر اور کفر کے اقسام پر بھی تفصیلی گفتگو موجود ہے۔ 33واں لطیفہ امت کے فرقوں اور ان فرقوں کے مذاہب پر تفصیل فراہم کرتا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ ان فرقوں کا حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نام بھی گنایا ہے، باطل فرقوں کی تردید بھی فرمایا ہے اور ان کے کچھ عقائد کو بھی بیان فرمایا ہے، اور پھر ان کے مقابلے میں جو اہل سنت و جماعت کے عقائد ہے اس کا بھی آپ نے اس لطیفے میں بیان فرمایا ہے۔ 47واں لطیفہ اگر دیکھیں تو مومن اور مسلم کے بیان میں ہے۔ عموماً بہت بڑی بحث اس عنوان پر ہوتی ہے درس گاہوں میں کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ ہے، مومن اور مسلم میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے۔ معرکۃ الآراء گفتگو اس لطیفے میں ہوئی ہے۔ اور 49واں، اس کے علاوہ پھر 52واں 53واں لطیفہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں امامت اور خلافت کا بیان ہے کہ خلافت کے حقدار کون ہے اور خلافت کے شرائط کیا ہیں وغیرہ ذالک۔ تو اس طرح سے اگر صرف لطائف اشرفی کا کوئی تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیں تو مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باب عقائد میں جو خدمات ہیں، جو آپ کے نظریات ہیں، جو آپ نے قوم کو اصلاح اور تربیت کے لیے تحفے دیے ہیں، اس کا نہایت ہی آسانی کے ساتھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہم ان لطائف میں سے ہر لطیفہ کا تجزیہ اور ہر لطیفے کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، لیکن ہم توحید کے باب سے صرف 2-3 باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں، پھر آگے گفتگو انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توحید کے 4 مراتب پہلے لطیفے میں بیان فرمائے ہیں، لیکن توحید کہ ان مراتب کو سمجھنے سے پہلے آپ کو اور ہم کو ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم توحید سمجھیں کہ توحید ہے کیا۔ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور اسی بنیادی عقیدے پر ملت اسلامیہ کا انحصار ہے۔ توحید اللہ عز و جل کو اپنی ذات، صفات، کمالات اور افعال میں یکتا اور بے مثل اعتقاد کرنا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ایک سے زیادہ کی نفی اور معبودان باطلہ کا انکار بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں ہم کو سمجھایا گیا ہے کہ معبودان باطلہ کا انکار بھی ہو اور اللہ عز و جل کی وحدانیت اور یکتائی کا اقرار بھی ہو۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مراتب توحید اور شرک وغیرہ پر کھل کر گفتگو فرمائی۔ انداز تو نہایت عارفانہ اور صوفیانہ ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ انتہائی آسان لب و لہجے میں اور نہایت ہی سہل الفاظ میں قارئین کے سامنے حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیان کردہ کچھ باتوں کو پیش کریں۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توحید ایمانی کی تعریف ان لفظوں میں بیان فرمائی: است کی بندہ بتفرد وصف الہیہ و توحد استحقاق حق سبحانہ و تعالی مقتضائے اشارات آیات و اخبار بینات تصدیق کند بدل و اقرار بدہد بزباں۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ بندہ اللہ عز و جل کے وصف الوہیت کی بے مثلی
اور اس کے معبود برحق ہونے کی یکتائی کا آیات قرآنیہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات کے موافق دل سے اقرار کرے اور زبان سے اس کا دل سے تصدیق کرے اور زبان سے اقرار کرے۔ یہاں اس عبارت میں اس کے بعد بھی 2-3 سطر ہے، 10 باتیں حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی نے بیان فرمائی ہے، جس کا میں نے تجزیہ کیا تو 10 باتیں سامنے آئی۔ پہلی بات تو وصف الوہیت کی بے مثلی، دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی یکتائی کہ وہ اکیلا معبود برحق ہے، تیسری بات آیات قرآنیہ کے اشارات اور احادیث کریمہ کے دلائل کے موافق ایمان ہو، چوتھی بات ہے دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار ہو، پانچویں بات ہے مخبر یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی خبر ہم تک پہنچائی ہے اس کو سچا مانا جائے، اور چھٹی بات ہے کہ مخبر نے جس خبر کو ہم تک پہنچائی ہے اس خبر کو بھی سچی خبر مانا جائے، ساتویں بات ہے توحید کا علم کشف کے ذریعے سے نہ ہو، نہ ہی عقل و فکر کے ذریعے سے ہو، بلکہ علم ظاہر کی روشنی میں ہو، آٹھویں بات ہے توحید کا اعتقاد انسان کو شرک جلی سے نجات دیتا ہے، نویں بات ہے توحید کا اعتقاد کر لینے سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور 10ویں بات ہے کہ عام مسلمانوں کی توحید میں اور صوفیوں اور اللہ والوں کی توحید میں باعتبار مرتبہ باعتبار فضائل فرق ہوتا ہے۔ یہ صرف 3 سطر کی عبارت ہے، ان 3 سطر کی عبارت میں حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان 10 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ایک محقق اچھی طرح سے محسوس کر سکتا ہے کہ ان 10 باتوں کے کان کے اندر کتنے خزانے موجود ہیں، وہ اگر اس کا تجزیہ کرنا چاہیں وہ تجزیہ کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم سر دست صرف ایک بات کی طرف بتانا چاہتے ہیں کہ مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کہا ہے کہ بمقتضائے اشارات آیات وہ اخبار بینات تصدیق کند بدل و اقرار بدیہت بزبان، کہ انسان اللہ عز و جل کو ایک مانے، پروردگار عالم کی یکتائی اور بے مثلی کا اقرار کرے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کے روشنی میں اس کے موافق کرے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان بہت ذہین، انتہائی ہوشیار، چلاک، سائنٹسٹ اور عالم میں جو کچھ ہے اس کا تجزیہ کرنے والا ہے، اور انہوں نے ان ساری چیزوں کا تجزیہ کرتے 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 اس نتیجے پر وہ پہنچا ہے کہ اس کو یہ یقین ہو گیا کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا صرف ایک ہے، وہ اپنی عقل کی بنیاد پر، فکر کی بنیاد پر، ذہانت اور ذکاوت کی بنیاد پر، شعور و آگاہی کی بنیاد پر، تجزیے، تجربے اور مشاہدہ کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ اللہ عز و جل کو ایک مان رہا ہے۔ تو کیا یہ عقیدہ توحید نہیں ہے؟ جی بالکل۔ کیا ایسا شخص مومن نہیں کہلائے گا؟ یقیناً ساری علماء اہل سنت کا بلکہ ساری امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آدمی نے یا اس محقق نے، سائنٹسٹ نے، تجزیہ نگار نے، تجربہ کار نے، مشاہد نے عالم کو دیکھ کر اور عالم میں جو کچھ ہے، پیڑ پودے، زمین آسمان، جاندار غیر جاندار چیزیں، ان ساری چیزوں میں غور و فکر کرنے کے بعد اس کے ذہن و فکر میں جو بات سمائی ہے کہ اس دنیا کا خالق ایک ہے، اس دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہے، وہ اس کا نظریہ ہے جس کو نظریہ توحید کہا جا سکتا ہے، عقیدہ توحید نہیں کہا جا سکتا۔ ماشاءاللہ، عقیدہ توحید نہیں کہا جا سکتا۔ عقیدہ توحید کے لیے ضروری ہے کہ قرآنی اشارات کی روشنی میں ہو، اور قرآن مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سورہ اخلاص میں اللہ عز و جل فرماتا ہے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔
یعنی توحید کا عقیدہ بواسطہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو امت کو ملا ہے۔ جی یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اللہ کی طرف سے اجازت ان کو ملی کہ آپ مشرکین کو ایوائڈ کیجئے، ان کی فکر نہ کیجئے، ان سے انحراف کیجئے اور کھلم کھلا دعوت توحید دیجئے، تو آپ نے قبائل عرب کو بلایا، اور بلانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ یہ سوال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جب لوگوں نے آپ کی تصدیق کر لی کہ ہاں بچپن سے ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، تو آپ امین ہیں، صادق ہیں، اگر آپ یہ کہہ دیں کہ پہاڑ کے پیچھے واقعی کوئی لشکر ہے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، عبادت کے حقدار صرف اور صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نظریہ توحید ایک الگ ہوتا ہے اور عقیدہ توحید ایک الگ ہے۔ عقیدہ توحید کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ضروری ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے وہ پیغام ہم تک ملا ہو، اور بن دیکھے بغیر کچھ کیے ہم نے صرف اس لیے تصدیق کی کہ یہ عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہاں ایک چیز اور ہم بتانا چاہیں گے کہ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی لطیفے میں ایک توحید کا مرتبہ نکالا ہے، توحید رسمی۔ توحید رسمی ایک مرتبہ نکالا۔ توحید رسمی کیا چیز ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں توحید رسمی، توحید باشد رسمی از درجۂ اعتبار ساقط۔ جو توحید رسمی ہوتا ہے وہ درجہ اعتبار سے ساقط ہوتا ہے۔ اب ہم کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ توحید رسمی کیا چیز ہے، بس میں چونکہ ایک چینل پہ بول رہا ہوں، درسگاہ میں ہوتا تو وضاحت کرنے کی واقعی ضرورت نہیں پیش آتی، تو یہاں واقعی ہم تھوڑی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں۔ وحدانیت یا توحید کو آسان کیٹیگری میں ہم تین چیزوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فرد، وہ تنہا اس کی ذات ہے، اکیلا ہے، اور وہ متعین اور مشخص شے ہے۔ مثلا ہمارے معاشرے میں ہم متعین ہیں، آپ متعین ہیں، اگر میرا نام پکارا جائے تو کوئی دوسرا نہیں آتا، اور اگر دوسرے کا نام پکارا جاتا ہے تو میں نہیں آتا ہوں۔ یا دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک ہی ہوتی ہے، جیسے یہ دیوار، یہ اشارہ ہم نے کر دیا اس دیوار کی طرف تو وہی دیوار متعین ہے، اس سے کوئی دوسری دیوار مراد نہیں ہوتی۔ اس کو اگر ہم یہ مناطقہ کی زبان میں یا فلاسفہ کی زبان میں یا اصولین کی زبان میں کہنا چاہیں گے، یہ توحید فرد ہے یا واحد عددی ہے۔ اور ایک وہ واحد ہوتی ہے، وہ توحید ہوتی ہے کہ لفظ تو ایک ہوتا ہے مگر اس لفظ کے دامن میں بہت سے کیٹیگری کی چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک نہیں بہت سی کیٹیگری کی چیز، ہر ایک کی حقیقت الگ الگ، ہر ایک کا رنگ و روپ الگ الگ، ہر ایک کا مقصد الگ الگ۔ یہ ہوتا ہے جیسے ہم ایک لفظ بولتے ہیں حیوان، جانور، اگر یہ لفظ ہم بولیں گے تو اس لفظ کے اندر آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ کتنی کیٹیگری کے جانور شامل ہیں، گھوڑا، بندر، انسان، چوہا، بلی، یہ ساری الگ الگ کیٹیگری کے جانور ہیں، مگر لفظ حیوان ایک مختصر اور ایک لفظ ہونے کے باوجود اس کو شامل ہے۔ اس کو اگر آپ گرامیکل لینگویج دینا چاہیں گے تو اس کو توحید جنسی کہا جا سکتا ہے، یا واحد جنسی کہہ لیجئے، توحید جنسی کہہ لیجئے، وحدانیت جنسی کہہ لیجئے، یہ الفاظ دیے جا سکتا ہے۔ اور ایک لفظ وہ ہوتا ہے کہ واحد لفظ بولا جائے، بہت سے کیٹیگری کے الفاظ اس میں نہ ہو، ایک ہی کیٹیگری کے ہوں لیکن اس کے پرسنس بہت ہوں، افراد بہت زیادہ ہوں۔ جیسے ہم نے انسان بولا تو کروڑوں انسان ہیں، ہم نے گھوڑا بولا تو کروڑوں گھوڑے ہیں، لیکن ایک ہی کیٹیگری کے ہے۔ اگر ہم نے انسان بولا تو اس کی ایک ہی کیٹیگری ہے کہ وہ انسان عقل والے ہیں۔ تو اس کو اگر ہم زبان دے دیں گرامیکل تو اس کو توحید نوعی کہا جا سکتا ہے یا واحد نوعی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اشارہ توحید رسمی سے اسی بات کی طرف ہے
کہ جو رسمی توحید ہے، چاہے جو بھی نام فلاسفہ نے دیے ہیں، مناطقہ نے دیے ہیں، اصولین نے دیے ہیں، اللہ عز و جل کی توحید ان سارے رسمی ناموں سے پاک و صاف ہے۔ وہ واحد بھی نہیں ہے ایسا جو شخصی واحد ہو، وہ ایسا واحد بھی نہیں ہے جو جنسی واحد ہو، وہ ایسا واحد بھی نہیں ہے جو نوعی واحد ہو، وہ واحد تو ہے۔ اس واحد کو آپ زیادہ سے زیادہ لفظوں میں اگر تعبیر کرنا چاہیں تو حقیقی واحد سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو ان لفظوں میں بیان فرمایا کہ توحید الہی است کے حق سبحانہ و تعالی در ازل بنفس خود نابا توحید دیگرے ہمیشہ بوصف وحدانیت و نعت فردانیت موصوف و منعود بود۔ توحید باری تبارک و تعالی نہ بتوحد غیر دوسروں کے رسم اور نام دینے سے نہیں، بلکہ خود وہ اپنی ذات میں ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی اللہ عز و جل کی توحید ہے کہ پروردگار عالم ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ عز و جل موجود تھا، اس کے ساتھ کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ الآن کما کان، اب بھی ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا۔ تو یہ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی توحید کے سلسلے میں مختصر باتیں۔ اب یہاں پر ہم گفتگو کو اور اسی موضوع پر آگے بڑھانا چاہتے ہیں، کچھ باتیں اور مزید بیان کرنے سے پہلے یہاں دو چیز سامنے آئی۔ ایک ہے توحید میں اللہ عز و جل کی ذات، اور دوسری اللہ عز و جل کی صفات۔ ذات اللہ عز و جل کی، وہ عین ذات، اور صفات۔ میں ایک چھوٹی بات بتا رہا ہوں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے افراد اپنی ذات کو جانتے ہیں اور اپنی صفات کو بھی جانتے ہیں۔ ذات کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اوپر ہماری ہڈیاں، گوشت، پوست اور 3.5 ہاتھ کی پیمائش اپنے اعتبار سے جو ہم ہیں، یہ ذات ہے۔ اور اس کے جو صفات ہیں کہ ہم گورے ہیں، کالے ہیں، سیاہ ہیں، اخلاق اچھے ہیں کہ نہیں ہے، اور یہ ہیں کہ یہ نہیں، وغیرہ۔ یہ تقریب فہم کے لیے ہے، صرف آپ کو آسان لفظوں میں اس کی تعبیر بتانے کے لیے۔ اللہ عز و جل کی ذات اس سے ماورا ہے۔ اللہ عز و جل کی ذات کو پہچاننا انسان کے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے؟ ہم معرفت الہی تلاش کر رہے ہیں، ایک خانقاہ ہے، خصوصاً خانقاہ میں معرفت ہی کا جام پلایا جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل کی عین ذات کی تلاش و جستجو، اللہ عز و جل کی عین ذات کی معرفت انسان پر واجب ہے یا نہیں ہے، یہ ایک اہم بحث ہے جو حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لطائف اشرفی میں بیان فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ بھی میں پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ سب سے مشہور ترین کتاب ہندوستان میں حضرت علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصنیف کی المعتقد المنتقد۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کتاب میں حاشیہ اعلیٰ حضرت مجدد ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے لگایا ہے، اور یہ مشہور کتاب ہے، سارے علماء اس کو جانتے ہیں۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ عز و جل کی حقیقت ذات اور کنہ صفات کی معرفت یہ عقلاً اور شرعاً محال ہے۔ حقیقت ذات کو پہچاننا عقلاً بھی محال ہے اور شرعاً بھی محال ہے، اور اللہ عز و جل کی کس صفت کی کیا حقیقت ہے اس تک رسائی بھی عقلاً و شرعاً محال ہے۔ تو پھر بندہ اگر معرفت حاصل کرنا چاہے تو کس چیز کی معرفت حاصل کرے، کیا تلاش کرے، کیا ڈھونڈے؟ تو اس سلسلے میں حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دو ایک قول پیش کر دوں، پھر میں اس سوال کا جواب دوں کہ انسان معرفت حاصل کرنا چاہے تو کیا معرفت حاصل کرے۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لطائف اشرفی میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول پیش کیا ہے، التفکر فی ذات اللہ تعالی محال فلا یکون التفکر الا فی الکون۔ اللہ عز و جل کی حقیقت ذات میں غور و فکر
یہ محال ہے۔ غور و فکر یہ صرف امور دنیا میں کی جا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ جیسے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہم اپنی ذات کے اندر غور و فکر کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس طرح سے اور کن کن نعمتوں سے نوازا۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہمارے ہاتھ بنائے اور ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے انگلیاں دی، اس کا کرم ہے کہ انگلیاں سیدھی نہیں بنائی، انگلیوں میں کئی جوڑ رکھے۔ اور پھر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس ڈیجیٹل دور میں ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے انگوٹھے اور ہاتھوں میں ایسی لکیریں کھینچیں کہ یہ لکیریں کسی دوسرے کی لکیروں سے ملتی جلتی نہیں ہیں۔ اگر یہ لکیریں دوسروں کی لکیروں سے ملتی جلتی ہوتی تو نہ جانے ہمارا انگوٹھا لگا کر کے کون بینک سے پیسہ نکال لیا ہوتا۔ تو ان ساری چیزوں میں ہم غور و فکر کر سکتے ہیں کہ وہ عظیم خدا کروڑوں اربوں لوگوں کو پیدا فرمایا اور ہر انسان کی ہاتھ کی لکیروں کو الگ الگ طرز پر پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایک اور جملے میں کہ حقیقت ذات کی معرفت کے سلسلے میں الخلق کلہم حموق فی ذات اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے، اللہ عز و جل کی ذات میں فکر کرنے کے معاملے میں سارے کے سارے انسان نادان ہیں، سارے کے سارے انسان نادان ہیں۔ لہٰذا آپ کو اس اظہار چینل کے ذریعے سے ہم دعوت دینا چاہیں گے کہ اب اللہ عز و جل کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کون سی راہ اختیار کریں گے۔ آئیے اس کو سمجھنے سے پہلے ہم المعتقد المنتقد کی ایک عبارت پیش کر دینا چاہتے ہیں، ایک مختصر عبارت ہے۔ معتقد المنتقد میں معرفت الہیہ کے 4 اقسام بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی معرفت ایک معرفت حقیقیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو جانتا ہے، یہ معرفت صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، معرفت حقیقیہ۔ اور دوسری معرفت ہے معرفت عیانیہ، کہ آنکھوں سے انسان اللہ کو دیکھے اور معرفت حاصل کرے۔ یہ دنیا میں کسی کو یہ چیز، یہ نعمت نہیں مل سکتی، یہ نعمت اہل ایمان کو انشاءاللہ تعالی جنت میں ملے گی۔ دنیا میں ہمارے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے یہ نعمت عطا فرمائی، شب معراج اور عرش پہ بلا کر دیدار کرایا۔ اور تیسری معرفت ہے معرفت کشفیہ، کشف کے ذریعے سے کوئی اللہ عز و جل کا دیدار کرے۔ یہ خدائی عطا ہے اور صرف انہی کو یہ عطا نصیب ہوتی ہے جس کو اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے۔ یہ معرفت برہانیہ، یہ معرفت کہ مکلف سارے مومنین ہیں، سارے مومنین مکلف ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ عز و جل کی معرفت حاصل نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اب یہ معرفت کیا ہے؟ یہ معرفت یہی ہے کہ اللہ عز و جل کی جو صفات ہیں، پروردگار عالم کا جو وجود ہے، اللہ عز و جل نے دنیا میں جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ان ساری چیزوں پر غور و فکر کرے۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرہ کائنات کا، عالم کا ہر ذرہ یہ گواہی دیتا ہے، یہ شہادت پیش کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ چنانچہ ہر ذرہ، آپ اور ہم سب کوئی جانتے ہیں کہ پہلے ہم نہیں تھے۔ اس چینل کو دیکھنے والے جتنے افراد ہیں سب غور کریں کہ وہ پہلے شروع سے تھے کیا؟ نہیں تھے۔ ہر کوئی پیدا ہوئے، پہلے موجود نہیں تھے۔ تو جب پہلے وجود نہیں تھا تو ضرور پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے، جس نے سب سے پہلے ایک انسان کو پیدا فرمایا اور اس انسان سے اس کی زوجہ پیدا فرمایا اور اس کی زوجہ سے بث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس سے کثیر مرد و عورت کو دنیا میں پیدا فرمایا۔ دوسرا طریقہ اللہ عز و جل کے بارے میں غور کرنے کا ہے کہ اگر اللہ عز و جل کی ذات، پروردگار عالم کی ذات ایک ہی ہے، دنیا کو پیدا کرنے والے ایک ہی ذات ہے، اس لیے کہ اگر دو ذات یا دو پیدا کرنے والے ہوتے تو ایک ہمارے وجود کو چاہتا اور دوسرا ہمارے عدم کو چاہتا، وجود کو نہیں چاہتا، دونوں میں اختلاف ہوتا تو موجود ہم نہیں ہوتے۔ ہم موجود ہیں، ہمارا وجود ہی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جب ہمیں پیدا کیا ہے تو یقینی بات ہے وہ عالم ہے، جاہل نہیں ہے۔ علم ہے
اس لیے اس نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات قادر بھی ہے، وہ قدرت والا ہے، اس لیے اللہ عز و جل نے اپنی قدرت سے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ صرف لطیفے کا میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک لطیفہ جو پہلا والا لطیفہ ہے، اس لطیفے کے بعض باتوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھی، بعض باتوں کو آپ غور کیجئے کہ 60 لطیفوں میں، لطائف اشرفی کے 60 لطیفوں میں علم اور فن کے کتنے گوہر موجود ہیں اور کن کن موتیوں کے حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں پرویا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آخری چلتے چلتے حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ عقائد بیان کر دینا چاہتے ہیں، ان عقیدوں کو جن کو حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے وصال سے صرف اور صرف ایک دن پہلے، ماشاءاللہ، اپنے وصال سے ایک دن پہلے قبر کھودوا کر قبر کے اندر تشریف فرما ہو کر، واہ، قبر کے اندر تشریف فرما ہو کر آپ نے لکھا، اور مریدین، معتقدین، اولاد جتنے بھی ان کے ماننے والے تھے سب کو نصیحت فرمائی کہ تم لوگ انہی عقائد پر عمل کرنا، یہی میرے عقائد ہیں اور انہی عقائد پر میرا حشر ہوگا۔ جی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سنیے، کتاب کا نام ہے رسالہ قبریہ، اس کا اردو ترجمہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، رسول کریم علیہ التحیۃ و تسلیم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر تشریف لائے اس پر ہم ایمان لائے، اور اس کے فرشتوں، کتابوں، تمام سچے رسولوں اور اللہ عز و جل کی طرف سے بھیجے گئے سارے احکام پر ہم ایمان لائے، اور نبوت کے معاملے میں ہم کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے، نبی ہونے میں سارے نبی برابر ہیں، بحیثیت نبی، نبوت کی صفت میں سارے نبی برابر ہیں۔ فرماتے ہیں نیز ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو علی ترتیب خلفائے حق جانتے ہیں اور مانتے ہیں، سبحان اللہ، کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی فضیلت کو بھی اسی ترتیب سے حضرت غوث العالم مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی رسالہ قبریہ میں مانا ہے۔ اور فرماتے ہیں ان کے بعد تمام صحابہ کرام، تابعین اعظام کی دیگر جملہ مسلمانوں پر فضیلت و عظمت کے ہم قائل ہیں۔ میرے تمام فرزندوں، بھائیوں، معتقدین اور رفقا کو معلوم ہونا چاہیے ہمارا یہی عقیدہ ہے جس پر ہم بڑی استقامت سے عمل پیرا ہیں، اور اسی پر ہم ثابت قدم رہیں گے، اور قیامت کے دن اسی پر سلامتی کے طالب ہیں۔ جو شخص اس پر اعتقاد نہیں رکھتا وہ راہ راست پر نہیں ہے، گمراہ اور زندیق ہے، ہم اس سے بیزار ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے۔ یہ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ اہل سنت کے فروغ و استحکام کی ایک جھلکیاں ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل میں موقع ملے گا تو مزید اس سلسلے میں باتیں بیان کی جائیں گی۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ آپ نے 10 عقائد ایسے بیان فرمائے ہیں جو ان کے دور میں امتیازات اہل سنت میں شمار ہوتے تھے، امتیازات اہل سنت میں شمار ہوتے تھے۔ جیسے ہمارے دور میں امتیازات اہل سنت میں یا رسول اللہ کہنا اور کیا کہتے ہیں بزرگوں اور ان کی کرامتوں کا اعتراف کرنا، اسی طرح مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے باطل فرقوں سے ممتاز ہونے کے لیے جو امتیازات تھے اہل سنت کے، 10 عقائد کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں ایک عقیدہ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل الناس بعد الانبیاء مانا ہے، کہ سارے نبیوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے اس دھرتی پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہم کو اور آپ سب مسلمان بھائیوں کو حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بتائے ہوئے عقائد پر
قائم رہنے اور گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم انہی بزرگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ تعالی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔